السلام علیکم۔ پروگرام اپنا گربان میں متی اللہ جان پاکستان کے وزیر اعظم یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے والے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر میں حال ہی میں ہونے والے حملے کے حوالے سے کشیدگی ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم اقوام متحدہ میں نہیں ہوں گے اور اس وقت بھارت کی حکومت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے حملے کا پورا الزام پاکستان پر دھر رہی ہے، اور اس حوالے سے بھارتی میڈیا کے اندر ایک ایسی فضا قائم ہوئی ہے کہ لگتا ہے کہ پاکستان ہی جو ہے ملزم ہے اور اس کو مجرم بھی قرار دے دیا گیا ہے، اور اب وقت ہے کہ بھارت جو ہے کوئی ایسی کارروائی کرے جس سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے جس میں اس وقت اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کچھ دیر بعد بلکہ 10-15 گھنٹوں کے بعد خطاب کرنے والے ہیں، اور اس خطاب کے اندر ان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے جو بھارتی فوج کے مظالم ہیں اس کی طرف بھی بھرپور انداز سے اشارہ کیا جائے گا۔ اور یہ خطاب اس لیے بھی اہم ہے کہ اس خطاب کے بعد یہ معلوم ہو سکے گا کہ بین الاقوامی برادری جو ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایسا کیا کردار ادا کر سکتی ہے کہ یہ دونوں ایٹمی طاقتیں کم از کم جنگ کے دھانے سے واپس آ جائیں۔ اور اس وقت تاثر یہی دیا جا رہا ہے کم از کم بھارتی میڈیا کے اندر کہ پاکستان اور بھارت جو دو ایٹمی طاقتیں ہیں اس وقت جنگ کے دھانے پر ہیں، مگر شاید ایسی کوئی فضا پاکستان میں نظر نہیں آتی، نہ ہی پاکستان کی حکومت میں، نہ ہی میڈیا میں، اور نہ ہی عوام میں، اور نہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ شاید ہم جنگ کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ آج ہم اسی والے سے بات کریں گے کہ آخر بھارت ایسا کر کیا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے حالات اس خطے کے مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ ایسی کون سی سازش ہے یا ایسی کون سی کارروائی ہے جس سے بھارت اس خطے کے امن کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ رؤوف حسن سینئر تجزیہ کار ہیں، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق احمد دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور سابق سفیر ریٹائرڈ ایمبیسڈر اسلم رضوی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے جو ہمارے ساتھ براہ راست اس پروگرام میں موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں، سینیٹر حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ مہمانوں کو بھی بتاتے چلیں کہ آج ہی ایک انگریزی روزنامہ ڈان میں 3 سابق سیکرٹری خارجہ حضرات کا ایک مشترکہ تجزیہ چھپا ہے، اور اس میں انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کو، خاص کر اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں وزیر اعظم پاکستان کو دہشت گردی اور دہشت گردوں کے حوالے سے اور خاص کر افغانستان کے حوالے سے اپنی پالیسی واضح کرنی پڑے گی، اور بڑے ٹھوس انداز میں ایک دفعہ یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد ہمارے لیے کوئی اچھے یا برے طالبان نہیں ہیں۔ اور اسی حوالے سے چند دوسرے مشکل فیصلوں کے حوالے سے بھی ان تینوں سابق سیکرٹری خارجہ صاحبان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان کی ساکھ بہتر بنانے کے لیے اور ایک بار پھر پاکستان کے لیے بین الاقوامی برادری میں اعتماد بحال کرنے کے لیے وزیر اعظم پاکستان کچھ ایسا اعلان کریں کہ جس سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے بین الاقوامی برادری میں وہ اعتماد پیدا ہو جو شاید جنگ کے آغاز میں تھا اور بعد میں ختم ہو گیا۔ اسی حوالے سے ہم بات شروع کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے آج بہت سی ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے سے، سعودی ولی عہد اور جاپانی قیادت سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں خبروں کے مطابق وزیر اعظم پاکستان بار بار مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی طرف اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے جو کشیدگی ہے اس کی طرف اس بین الاقوامی قیادت کی توجہ دلا رہے ہیں۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب سے جو کہ حکمران جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ جنرل صاحب، میں خاص کر یہ 3 سابق سیکرٹری خارجہ صاحبان نے جو یہ تجویز دی ہے کہ خاص کر پاکستان جو ہے، میں ایک اگر جملہ ان کا پڑھ دوں، یہ ڈان اخبار میں جو آیا ہے
اس میں انہوں نے یہ تجویز دی ہے we must reaffirm that we will do all we can to prevent use of our territory for militant activities inside Afghanistan and take visible measures for this purpose. تو یہ تینوں پاکستانی سیکرٹری خارجہ صاحبان ہیں. تو ابھی تک ہم نے ری افرم کیا نہیں کیا کہ یہ تینوں سابق سیکرٹری خارجہ صاحبان کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کو ری افرم کرنا چاہیے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویزیبل سٹیپس بھی لینے چاہیے. تو یہ چیز تو ہمیں بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سیکرٹری صاحبان کا یہ جو بیان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے. یہ مجھے ابھی آواز واپس آ رہی ہے اس لیے آپ جائے رکھیں وہ ٹھیک کر لیں. جی اوکے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میٹنگ کے اندر کشمیر کا مسئلہ تو بہت امپارٹنٹ ہے آبویسلی بیکاز آف اے ٹپیکل انوائرمنٹ جو ادھر پریویل کر رہی ہے اور یہ موقع ہے جس کو زوردار طریقے سے پیش کیا جائے. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر بلیمز کیا ہیں. ہمارے اوپر بلیمز ہیں کہ جی ٹیررزم کے اندر پاکستان انوالو ہے اور ان کے گڈ اور بیڈ جو طالبان کی بات کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک بڑی اچھی سجیشن ہے کہ ہمیں ویئر ایز یہ زور دے کے کہنا ہے تو ری افرم کرنا تو مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہماری پہلی پوزیشن ہے اس کو ہم زوردار طریقے سے دوبارہ کہیں گے بیکاز جو شسما سوراج کہے گی اس کے بعد وہ پھر ٹیررزم کی طرف آئے گی. تو اس لیے ہمیں پریمپٹ کرنا ہے. ہمیں ایک تو کشمیریوں کی حالت زار کو بیان کرنا ہے اور ہمیں جو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کی طرف یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے اندر آرٹیکل 1 اور 2 جو کہ رائٹ آف سیلف بات کرتا ہے ان ریزولوشنز کی طرف اور ان وائلیشنز کی طرف جو ہیومن رائٹس کی ہو رہی ہیں یہ کہنے کے بعد ہمیں یہ زور دینا ہے کہ ہمیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے اوپر جانا ہے. اور ہمیں جو اٹلانٹک چارٹر ہے جو 14 اگست 1941 میں پریزیڈنٹ روزویلٹ اور برٹش پرائم منسٹر سر ونسٹن چرچل نے سائن کیا تھا وہ بھی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کی بات کی تھی اس پہ آگے جانا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کے پروپیگنڈے کو آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر ہائی لائٹ کریں گے کہ ہم اپنی سرزمین کو ریپیٹڈلی یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے لیکن ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین بھی ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو اور اس کا ہمارے پاس پروف ہے یادیو کی شکل کے اندر. اور چک ہیگل جو کہ ڈیفنس سیکرٹری تھے امریکہ کے انہوں نے بھی کہا ایک یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہوئے کہ انڈیا فائنانس کر رہا ہے ٹربل ان پاکستان تھرو افغانستان. یہ چیزیں ہائی لائٹ ہمیں ضرور کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ تقریر بھی امپارٹنٹ ہے لیکن تقریر کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز کے اوپر جو میٹنگز ہو رہی ہیں وہ بھی امپارٹنٹ ہے. ہمارا افغان کا پیس کا ایریا بھی امپارٹنٹ ہے. جنرل صاحب اگر انہی 3 سیکرٹری خارجہ صاحبان کے تجزیے پر اگر ہم رہیں تو اس میں تو انہوں نے اپنا گریبان جھانکنے کی بات کی اور کہا ہے کہ ٹیک ویزیبل سٹیپس. آخر ایسے کون سے ویزیبل سٹیپس ہیں جو ہم ابھی تک نہیں لے سکے اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں ان کی اس لینگویج کے اوپر تو میں ٹوٹلی اس کو نہیں میں انڈورس کرتا کہ ہمیں ویزیبل سٹیپس وی آر ٹیکنگ ویزیبل سٹیپس. ہم نے ضرب عضب اکراس دی بورڈ چلایا ہے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر امپرومنٹ ہوئی ہے. اگر بارڈر پورس ہے اور بارڈر سے کنٹیگوس پروونسز کے جو افغانستان کے ہیں وہاں اگر افغان حکومت کا نام و نشان نہیں تو یہ ٹیررسٹ ادھر بھی وہ چلے گئے ہیں اور یہ پھر بارڈروں سے اندر آ کے ادھر بھی پرابلم کرتے ہیں اور ادھر بھی پرابلم کرتے ہیں. اگر افغانستان حکومت کا اپنی ریٹ نہیں ہے گورننس پور ہے انٹرنل ٹرمائل ہے فائنانشیل پرابلم ہے یونٹی گورنمنٹ کی ایشوز ہیں اور وہ کوئی سٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہے تو یہ پاکستان کے تو پرابلمز نہیں ہیں. تو ہم نے پہلے بھی اکراس دی بورڈ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ایور سنس یہ ابھی حکومت 3 سال سے ہم لوگ ہماری پارٹی ہے افواج پاکستان کے لوگ ہیں ریپیٹڈلی یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ایون ہینڈڈلی ہم سب کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور دیٹ از دی ریزن کہ ہم امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے ضرب عضب کامیاب ہوا بلوچستان میں سچویشن بیٹر ہوئی کراچی میں سچویشن بیٹر ہوئی اور ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں. یس یہ دیکھا جائے کہ 3.5 ملین افغان ریفیوجیز پاکستان میں موجود ہیں فار دی لاسٹ 35 ایئرز اور ان کے پاس فیک کارڈز بھی ہوں گے. ان کی ریپیٹریشن ہونے کے بعد
پھر کوئی جواز نہیں رہے گا کہ ان کی صفوں کے اندر سے اٹھ کے بھی لوگ ادھر بھی جاتے ہیں, ادھر سے ادھر بھی آتے ہیں, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ حل کریں گے. آپ میں ساتھ ہی ہیں, لیکن کوئکلی انہوں نے جو 3 سابق سیکرٹری خارجہ صاحبان ہیں, میں نام ان کا میں شروع میں لے چکا ہوں, ایک بار پھر دہرا دوں. انعام الحق صاحب ہیں, ریاض حسین کھوکھر صاحب ہیں, ریاض محمد خان صاحب ہیں, اور محمود درانی ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے ہیں, جنرل صاحب ہیں. انہوں نے مل کے اب یہ تجویز دی ہے مثال طور پہ کہ آف لیٹ یہ جو ممبئی حملوں میں جو ملزمان تھے جو پاکستان کے پاس ہیں, ان کے خلاف جو ہے پروسیکیوشن میں ڈیلے جو ہو رہا ہے, وہ بھی پاکستان کا امیج جو ہے اور اس کی جو کمٹمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے بین الاقوامی سطح پر. تو یہ کچھ نہ کچھ تو ویزیبل سٹیپس ہم لے سکتے ہیں جو نہیں لے پا رہے ممبئی حملوں کے حوالے سے, اور ہماری جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی ابھی تک کسی منزل تک نہیں پہنچی. دیکھیں یہ جو آپ نے نام لیے ہیں یہ سارے بڑے قابل احترام نام ہیں, اور ان کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے, اور میں ان کی سنسیریٹی پہ ڈاؤٹ نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان از بینڈنگ بیکورڈز اپنی ایفرٹ کرنے کے لیے. وہ نام لیتے ہیں کہ حافظ سعید صاحب کو پکڑ کے لٹکا دو, ہماری اپنی عدالتیں ہیں, ہم نے ان سے کچھ ایویڈنس مانگی ہے, اور وہ ابھی تک انہوں نے پوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ پٹھان کوٹ کے مسئلے پہ گیا, ہماری ٹیم گئی اور اس نے دیکھا کہ وہاں وہ کچھ بھی نہیں دے سکے. تو یہ انڈیا کا ایک اپنا رویہ ہے, بغل میں چھری منہ سے رام رام. آپ ان کی ہر بات کے اوپر نہ جائیں, ہم اپنی پوری ایفرٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کی بات نہیں, یہ ہمارے اپنے ہیں. جنرل دورانی صاحب تو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے جب ممبئی حملہ ہوا, وہ یہ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں, وہ بات نہیں کر رہے. میں کی بات پہ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے. نہیں توجہ دینی چاہیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی بات, جب یہ ہمارے اتنے سینئر لوگ یہ بات کریٹ کر سکتی ہے کہ شاید ہم اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے. میں اس بات سے اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جنرل دورانی صاحب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, کھوکھر صاحب بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں پراکسی جنگ کی وجہ سے, یہ انڈیا نے کیے ہوئے ہیں. انڈیا از مور انوالوڈ, اور وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر اگر آپ ادھر سے بامبے کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ بلوچستان کریں گے اور کراچی کریں گے اور یہ کریں گے. ان کو آپ اتنا سمپل نہ لیں, اور یہ ہم اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں, ہمیں یونیفائیڈ طریقے سے آگے جانا ہے. اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم کبھی بھی تھرڈ جو نان سٹیٹ ایکٹرز کو کبھی بھی ادھر, اب وہ ہمارے دشمن ہیں جو ہماری سرزمین استعمال کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کے کوئی کاروائی کریں, اس کا منبع پاکستان پہ گرتا ہے. صحیح. رؤف حسن صاحب, آپ بطور ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تجاویز یا تجزیہ ان 4 سیکرٹری صاحبان نے دیا ہے, ہمیں کتنا سنجیدہ اس پہ غور کرنا چاہیے, اور کیا یہ اتنے فورتھ کمنگ اور اسٹریٹ فارورڈ تھے, انہوں نے کھل کے وہ باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھیں؟ آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب پہلے, بالکل اتنی فورتھ رائٹلی انہوں نے بات نہیں کی جتنی کہ ضرورت وقت ہے اس وقت. اور یہ حکومت میں رہے ہیں, اور یہ حکومت میں رہے ہیں سارے. ایک تو فارن منسٹر بھی رہا ہوا ہے اس میں سے, پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی دورانی صاحب, باقی دونوں فارن سیکرٹریز رہے ہوئے ہیں, اور بڑا نام کمایا ہوا ہے انہوں نے, بڑے محترم لوگ ہیں سارے. دیکھیے حالات ری ایٹریشن سے بہت آگے جا چکے ہیں. وہ مجھے منیر نیازی صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی حالت کے اوپر بڑا بیٹھتا ہے افیکٹ. کچھ شاید لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانوں مرن کا شوق. یہ جو دوسرا حصہ ہے نا اس کا, وہ 90% ہے. اب وہ ہمیں مرنے کا شوق بہت ہے جو کہ ہم بڑھتے رہے. انہوں نے فرمایا کہ جی ری ایٹریشن کی ضرورت ہے. ری ایٹریشن سے ری ایفرمیشن یا ری ایٹریشن سے بات بہت آگے جا چکی ہے. آج اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ایکشن کی ضرورت ہے, ویزیبل ایکشن کی ضرورت ہے. ہمارا یہ کہنا جو ہے, آپ کے پرائم منسٹر صاحب جاتے ہیں, آپ کے چیف آف دی آرمی اسٹاف جاتے ہیں کابل میں, اور اشرف غنی اور ان کی ساری کیبنٹ اور باقی سب لوگوں کی موجودگی میں کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے. اور وہ آؤٹ فٹ جو کہ افغانستان کے خلاف اس وقت برسر پیکار اسٹیٹ آف افغانستان کے خلاف, وہ آپ کے اپنے فارن منسٹر کے الفاظ میں اس کو آپ نے ان کو وہاں کوئٹہ میں آپ نے پناہ دی ہوئی ہے. اور اس وجہ سے اس کے اوپر کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے اوپر ستار عزیز صاحب نے جا کے فرمایا تھا, مانا تھا کہ جی وہ وہاں ہم نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے, اس وجہ سے ہمارا ان کے اوپر ایک. سر یہ باتیں جو ہے نا, اب پاکستان کا جو بیانیہ ہے وہ بہت کھوکھلا ہے, اور وہ بہت کھوکھلا اور ہوتا جا رہا ہے, اس میں کوئی بالکل سبسٹنس نہیں ہے. اگر پاکستان دنیا کو منوانا چاہتا ہے کہ ہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارا ایکشن انڈسکرمنیٹ ہے, تو یہ تمام جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے
جن کو کہ اسٹیٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پیٹرنائز کر رہی ہے. ان کو یہ پچھلے عید الاضحیٰ کے اوپر مجھے آپ یہ بتائیے متی صاحب کہ کھالیں جو ہے سب سے زیادہ وہ کن آرگنائزیشنز نے اکٹھی کی ہیں پاکستان میں؟ کون تھے جو کہ سب سے آگے تھے کھالیں؟ اس کا اعلان تو بڑے کیے کہ کوئی نہیں کرنے دیں گے. کون کر رہا ہے؟ NOC ڈپٹی کمشنر جاری کر رہا ہے. پروسکرائبڈ آرگنائزیشن سر سب نے کھالیں اکٹھی کی ہیں, سب وہ لمبی لمبی داڑیاں لے کے وہ کھالیں اکٹھی کر رہے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں؟ اب سارے داڑیوں والے تو ایسے نہیں ہوتے. میں خدا نخواستہ اس کانٹیکس میں بات اب نہیں کر ہم رہا. لوگ کلین شیپ بیٹھے ہیں سارے ادھر, میں اس کانٹیکس میں داڑھی کی بات نہیں کر رہا, رہا. بالکل نہیں کر رہا. میں فرینکلی بات کر رہا ہوں ان ٹرمز آف پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز جن کی ساری جو لیڈرشپ ہے وہ. تو اسٹیٹ کہاں ہے, مملکت کہاں ہے؟ بات جو میں یہ ہے کہ جی اب آپ کو واقعی یہ جو آپ کا ایک پیراڈاکسیکل اپروچ ہے ٹیرر کے بارے میں, اس سے نکلنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان یہ جو آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے جو ہمارے جو حکومت کرنے والے لوگ ہیں. آج ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس کا, مائیکل کوگلمین کا, وہ ولسن سینٹر کو کرتا ہے. وہ کہتے تھے وہ ایونٹ بیک اینڈ ڈسکسڈ کہ جب یہ ممبئی اٹیک ہوا تھا تو اس وقت باقاعدہ ڈیلیبریٹ ہوا تھا اور پاکستان کو امریکہ سے کمیونیکیٹ ہوا تھا جی کہ آپ ان لشکر طیبہ کا جو دفتر ہے, تو پاکستان نے اس وقت کہا تھا, یہ کتاب میں بھی آ چکا ہوا ہے, کسوری صاحب کی کتاب میں بھی آ چکا ہوا, انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم نہیں کرنے دیں گے, ہم رسپونڈ کریں گے. آج اس نے اس کم اپ ود نیو تھیسس کہ جی اب جو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ہے انڈیا کا, میں خدا نخواستہ انڈیا کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, انڈیا کے اپنے بڑے ایشو ہیں اور وہ کشمیر میں جو کر رہا ہے وہ انتہائی کنڈیمنیبل بات ہے, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, لیکن ہم بات کر رہے ہیں اس ملک کی, اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں اس وقت. تو اس نے کہا کہ جو اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ہے وہ اب بہت تھن ہو چکا ہوا ہے, اور دیر از اے پاسبلٹی کہ انسٹیڈ آف اے بلٹس کریگ اب وہ جو آپ کے جو ٹیررسٹ لیڈرز ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے, اسپیسیفکلی ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اور ان کو اسیسینیٹ کر سکتا ہے. وہ اس طریقے سے ان کے آپریشن ہو سکتے ہیں. تو میں اس کے اوپر لکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ جی وہ لازمی بات ہے, اگر پانا زیادہ آپ تیز کریں گے, بند کریں گے, اتنا زیادہ وہ ریئیکٹ کرے گا. تو اٹس اے ڈینجرس سچویشن, ویری ڈینجرس سچویشن. آئی تھنک بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے کہ پاکستان انورٹس دیکھے, اپنے گریبان میں جھانک کے, آپ کا جو ہے اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اور کہ کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے آپ انڈر اسکینر ہیں, اور وہ جو ری ایٹریشن سے آگے بڑھ کے جو ایکشن لینے ہیں وہ لیں, اور وہ ویزیبل ہونے چاہیے اور نظر آنے چاہیے کہ ہاں اب واقعی آپ انڈسکریمنیٹلی ٹیرر کے خلاف جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. چلیں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو بھی آ گئے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسحاق صاحب اور سابق سفیر اسلم رضوی صاحب بھی ہیں, آپ دونوں سے ہی بات کریں گے وقفے کے بعد. اور اعلانیہ اور غیر اعلانیہ جو بھی پالیسی ہیں, الزام تو یہی ہے کہ شاید غیر اعلانیہ پالیسیز ہیں, اور اسی حوالے سے جو آج ڈون میں تجزیہ ہے سابق سیکرٹری خارجہ صاحبان کا اور سابق قومی سلامتی کے جو ہمارے مشیر تھے جنرل محمود دورانی, ان کا بھی. بریگیڈیئر اسحاق صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو بار بار اب واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کی, پاکستان پہ بظاہر پریشر بڑھتا جا رہا ہے. ہماری کوشش تھی کہ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس صورتحال کی بنیاد پہ پاکستان بھارت کے اوپر بین الاقوامی پریشر اور دباؤ بڑھائے, مگر اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یورپ میں, جو حملہ ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے کیمپ پہ, اس کے بعد تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان پہ پریشر بڑھ رہا ہے. آپ کے خیال میں کس پہ پریشر بڑھ رہا ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اچھا, پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اڑی والا, کیا یہ حملہ واقع ہی پاکستان نے کرایا ہے؟ اسٹریٹ اوے آن دا فیس آف اٹ ہمیں نہیں لینا چاہیے کہ جی بالکل جس طرح پٹھان کوٹ والا ہوا تھا. اس کیس میں ٹائمنگز ہمیشہ سے میٹر کرتے ہیں کسی بھی جگہ پہ. اس بار بھی وہی ہوا, ایشو تھا کشمیر پہ بیک فٹ پہ آ چکا ہے انڈیا, اس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس پہ UN بولا ہے, سیکورٹی کونسل میں بات چیت ہوئی ہے, OAC میں بات ہوئی ہے, امریکن نے کنسرن شو کیے ہیں, ورلڈ باڈیز کنسرن شو کری کہ یس کشمیر میں ایٹراسٹیز کا جو گراف ہے وہ بہت سیریس ہو گیا اور اسٹیٹ آلموسٹ اسٹیٹ ٹیررزم کروا رہی ہے. کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ پاکستان سے زیادہ ان لوگوں کو جاتا ہے جو کا خون یہ بہہ رہا ہے وہاں پر, ان کا خون بہہ رہا ہے اور آزادی کے لیے خون دینا پڑتا ہے, پہلی بات. اب ہاں پاکستان ڈپلومیٹکلی کہیں, میڈیا پہ کہیں, جس قسم کی بھی مورل سپورٹ ہے وہ دینے کو تیار ہے اور دینی بھی چاہیے, ہر صورت میں دینی چاہیے. میں تو اس حد تک جاتا ہوں کہ شاید اس سے بھی 2 ہاتھ آگے جا کے دینی چاہیے سپورٹ, بیکاز یہ ایشو ہے پاکستان کا. کشمیر ان کا ایشو نہیں ہے, صرف کشمیر ہمارا ایشو ہے. 70 سال سے ہم لڑ رہے ہیں کشمیر کی جنگ, 70 سال سے. کبھی LOC, کبھی ورکنگ باؤنڈری, کبھی باؤنڈری لائن, کبھی جبرالٹر آپریشن, دونوں وارز, تیسرا آپ کی کارگل, یہ لڑی ہے پاکستان نے. تو کشمیر کو اس طرح ابنڈن کرنا تو
کسی صورت میں نہیں ہونا یہ چاہیے. ہم نے کشمیر کی جنگ لڑی لڑی ہے، بالکل لڑی ہے ہم نے جنگیں. یہ تینوں جنگیں کشمیر پہ ہوئی ہیں، اور کس پہ ہوئی ہیں؟ 47 والی، 48 والی دیکھ لیں، 65 دیکھ لیں، 71 دیکھ لیں، اور آخری کارگل دیکھ لیں. کشمیر ہے نا. تو اس کا آج نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ دیکھیں جی، قوموں کو کہتے ہیں نا زندہ رہنا پڑتا ہے. مردار قومیں دنیا میں نہیں رہتی ہیں. قوم زندہ رہے گی اور اپنے اصولوں پہ زندہ رہنا پڑتا ہے. یا تو پھر کشمیر کو ابنڈن کر دیں، پھر آپ 70 سال سے کیوں پیٹ رہے ہیں اس کو؟ آج اگر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے تو پھر آپ نے 70 سال اس کو لے کے کیوں چلے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹھان کوٹ پہ، یا سوری اڑی والا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کو اسٹریٹ اوے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ ہوا ہے. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اتنا آئسولیٹڈ اور اتنی بری حالت میں تھا کہ وہاں جا کر آپ اس طرح کر دیں تو مجھے پھر انڈین فوج کے اوپر، مجھے پھر انڈین فوج کی کیپیبلٹیز پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی شروع ہوا آپ کو خیر نہیں، پھر بھی دیکھیں آرمی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور بڑا ویل پروٹیکٹڈ. اور پھر آپ کشمیر میں جہاں پر آپ کو پتہ بھی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سے مجاہدین آ کے ادھر وہ کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ ہماری جو موجودہ پالیسی ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. نہیں، کشمیر پالیسی تو ٹھیک ہے. کشمیر پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں. کشمیر پالیسی پہ تو آپ کو بالکل ٹھیک کرنا پڑے گا. کشمیر پہ اپنے جنگ نہیں لڑی ہے. کیا کرنا پڑے گا وہ بھی وضاحت کریں. اس کو مزید ہم پہ الزام ہی یہی ہے نا کہ ہم کہتے کم میں اور کر زیادہ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے دو ڈفرینٹ کانٹیکٹ ہے. ایک ٹیررزم ہے، ایک کشمیر ہے. کشمیر ٹیررزم نہیں ہے، یہ کلیئر سب کو ہو جانا چاہیے. کشمیر ٹیررزم نہیں ہے. وہاں پر ایک انڈیجنس آزادی کی تحریک ہے جو آج سے نہیں 70 سال سے چلی جا رہی ہے. خیر یہ تو انٹرنیشنلی بھی اب تسلیم کیا گیا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اب آگے اس میں پاکستان کا براہ راست کوئی ہاتھ نہیں ہے. جو مقبوضہ کشمیر کی وہاں پہ لوگ خود جو ہیں وہ ٹیررزم انڈیجنس ایک ان کی موومنٹ ہے، اس کو تو آپ کو کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بالکل. تو بہرحال یہ جو سیکٹری خارجہ صاحبان بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کھل کے اب وہ دوسری طرف جو ہے نا وہ دوسری بالکل اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. نہیں، یہ تو آپ کے خیال میں یہ افغانستان کے حوالے سے یا دونوں طرف سے ہماری پالیسی کلیئر؟ وہ میرا خیال اس طرف نہیں بول سکے، افغانستان کی طرف انہوں نے زیادہ اشارہ کیا. کشمیر پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑے شو کرنا پڑے گا اپنی کمٹمنٹ بائی وے آف پروسیکیوٹنگ ممبئی ایکیوز پیپل، جو ایکیوز پرسنز ہیں. اور وہ تو مین لینڈ انڈیا کا ایشو ہے نا. وہ تو مین لینڈ انڈیا میں آ جاتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں ممبئی کی. ٹھیک ہے، ہاں، مطلب مقبوضہ کشمیر کو تو مقبوضہ کشمیر کو میں دوسرا کہتا ہوں. ٹیررزم ایک ڈفرینٹ بال گیم ہے. ٹیررزم کے اندر گڈ طالبان بیڈ طالبان ایک ٹائم پہ رہا ہے ایشو، لیکن جلکیوں بھی بات کر رہے تھے کچھ حد تک ہم لوگوں نے ضرب عضب میں بہت اچھا کیا. اس میں صرف ہم اکیلے نہیں لڑ سکتے. چلیں ٹھیک، افغانستان کو ایکول سٹیپس لینے پڑیں گے. میں اب سفارتکاری کی طرف آؤں گا. اسلم رضوی صاحب، ایک سفارتکار کی حیثیت سے آپ جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو کتنی سپیس نظر آ رہی ہے ڈپلومیٹیکلی صورتحال کو مینج کرنے کے لیے؟ کتنی سپیس رہ گئی ہے پاکستان کے لیے؟ اب تو نیپال کا وزیر اعظم اٹھ کے کہتا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے. تو کون ایسا ملک رہ گیا ہمارے آس پاس اس خطے میں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے چین کے علاوہ؟ بنگلہ دیش کے امبیسڈر کو بھی بتا دیجیے. پہلے تو آئی تھنک افغانستان کی طرف ہم جائیں. دیکھیے وہ جو چاہتے ہیں، امریکہ چاہتا ہے اور انڈیا چاہتا ہے اور افغانستان چاہتا ہے کہ جی ہم وہ ان کو کر کے میریکل دکھائیں جو وہ اپنے 15 سال سے کیا نام اور 1,50,000 فوج کے ساتھ وہ نہیں کر پائے کہ حقانی نیٹ ورک پہ آپ اٹیک کریں اور ان کو ایلیمنیٹ کریں یہاں سے. یہی مانگ رہے ہیں نا وہ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر جو پاکستان کی فوج جو آلریڈی اوور اسٹریچ ہے تو اب وہ اور بھی تباہ ہو، ملک بھی تباہ ہو. یہ نہیں کریں گے آپ، جو بھی کریں گے وہ اپیسمنٹ نہیں ہوگا. ایک تو ہماری طرف سے یہ ڈیمانڈ ہے. دوسری طرف سے جو ہے وہ اپنے ہمارے جو TTP وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے. تو آپ جو بھی کریں گے تو افغانستان اور انڈیا اور امریکہ جو ہے اپنی جو ان کی ویکنیسز ہیں وہ پاکستان پہ دینا چاہتے ہیں. آپ یقین نہیں کریں، آپ جو بھی کریں آپ. ضرور میں یہ کہوں گا کہ ضرب عضب پہ ہم نے کافی ایریا کلیئر کر دیے ہیں، مگر یہ فیکٹ ہے کہ حقانی کی لیڈرشپ جو ہے ہمارے اربن ایریاز کے اندر اسکیٹر ہو گئی ہے. تو پاکستان نے ان کو یہاں پہ جگہ دی ہوئی ہے. ان سے کہیں بھائی مہربانی کریں آپ نکل جائیں ملک سے، ان کو یہاں سے نکالیں. آپ جنگ نہ کریں ان کے ساتھ، ان کو کہیے کہ یہاں سے نکل جائیں. اب رہا کشمیر کا مسئلہ.
देखिए कश्मीर में पहले तो मैं ये जो अभी हुआ है यूरी के अंदर, एक तो मैं ये पूछूंगा कि भाई वो किधर हैं 4 लोग जो कहते हैं कि उन्होंने अटैक किया है, कोई थे भी कोई या कोई वहाँ पे क्या नाम ऑर्डिनेंस उनकी आइडेंटिटी, कोई शनाख्त? यस, उसके अलावा कोई वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हो गया था मिसाइल्स फट गए थे कि वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे लोग मर गए हैं, उन्होंने फट से उसको सीज करके डिपिक्ट कर दिया है यहाँ पे। एक बात यहाँ पे करने के लिए। और दूसरी बात ये है कि जो वो करते रहे हैं अभी तक कश्मीर के अंदर, ये एक इंडिजिनस वहाँ पे अपराइजिंग हुई है, उस पर ये देखना है कि ये जो है मासूम लोगों को जब वानी का उसके ख़िलाफ़ 2000 लोग निकल आए थे स्ट्रीट के अंदर, उस पर उन्होंने जो गोलियां चलानी शुरू की हैं, उन्होंने पैलेट चलाने की है, लोगों को मारा, उनको क्या नाम ब्लाइंड किया वहाँ पे करने के लिए। मासूम इंटरनेशनली आ रहा हूँ मैं एक क्वेश्चन में कहने जा रहा हूँ कि अगर ये इनके साथ क्या नाम जो इनोसेंट लोगों के साथ किया है, ये कश्मीरी जो हैं मिलिटेंट्स जो हैं कश्मीरी इंडिजिनस जो हैं, उनका हक नहीं पड़ता है कि वो एक्शन ले। जो ये वहाँ पे जो आर्मी ऑक्यूपेशन आर्मी है वहाँ पे अंडर द यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर क्या नाम एंड जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन है सर। ये तो हम सर एक दूसरे को अब कन्विंस कर रहे हैं। राइट है सर, मुझे आपका तज्जिया चाहिए कि इंटरनेशनली सफारती मुहाज पे पाकिस्तान कहाँ खड़ा है कश्मीर के ऊपर? जी, कश्मीर के ऊपर आपको रिएक्शन देखिए जो क्या हुआ यूरी के अंदर, वहाँ पे ये 17-18 लोग मरे हैं, उनके लिए बड़े बड़े अल्फाज दिए गए हैं, सिंपथाइज किया गया है, उनकी फैमिली किया गया। व्हाट अबाउट 100 पीपल, इनोसेंट पीपल, मासूम बच्चे, 8 साल के 9 साल की लड़कियां लड़के जो मारे गए, उन पे कोई रिएक्शन नहीं है। वो किधर है ह्यूमन राइट्स उनकी जो बात करते? तो इसमें हमारी सफारती नाकामी नहीं, सफाई क्यों है इसके अंदर? वो तो ये डुप्लिसिटी है वहाँ पे। देखिए आपकी इंडिया जो है राइजिंग पावर है, उसके लिए उसकी उनके वहाँ पे मार्केट है, उनके फाइनेंशियल उनके बेनिफिट्स हैं, तो दुनिया ये देखना चाहती है। और उनका जो अमेरिका का रवैया, अमेरिका इज़ वन ऑफ द सिग्नेटरीज, जो हमने उसका 48 में रेजोल्यूशन हुआ था फॉर प्लेबिस्सिट के लिए, अमेरिका यूके उनके साथ थे वहाँ पे, वो बैक ट्रैक कर गए हैं वहाँ से करने के लिए। तो ये चाहते, वो उनका व्यू ये है कि कश्मीर जो है ये आप जो उसको डिवाइड कर लें, स्टेटस को मेंटेन करें, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट कर लें। और क्या नाम उनकी फीलिंग ये है कि इंडिया जो है वो कश्मीरीज को दबा के रखेगा वहाँ पे। तो ये इनकी एटीट्यूड है बिकॉज क्या नाम ऑफ दी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जियो पोलिटिकल सिचुएशन चाइना की वजह से। सर, सफारती मुआज पे आप क्या देख रहे हैं? भारत कैसे रिएक्ट कर सकता है इस सारे मामला? कुछ भारत के 2-3 वो हैं, ये आप प्रेस की बात ना करें, मगर जो आज डॉन में भी पीछे भी देखिएगा आर्टिकल के अंदर, उन्होंने कहा दे विल बी अ मेजर्ड क्या नाम रिस्पांस, सोच समझ के करेंगे। मोदी ने कहा है कि दे हैव वांटेड कि मुझे प्रूफ दिखाएं, ठीक है, सो दैट वी कैन टेक इट इंटरनेशनली। अब 2-4 चीज़ें वो कर सकते हैं। एक तो ये ऑफ कोर्स हुआ कि वो एक लाइटनिंग स्ट्राइक करें, क्या नाम जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कर सकते हैं। दूसरा कर सकते हैं या वो ऐसे सोच रहे होंगे? मतलब मैं ऑप्शन कर सकना भी एक बड़ा सवाल है, इतना आसान भी तो नहीं होगा। कोविड अटैक और सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, वो दे हैव एज अ पॉलिसी, वो पहले से दहशतगर्दी में हम कह रहे हैं मुलव्वस हैं, they have used the terrorists to do that, and of course लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंटेंसिफाई करें, अगेन फायरिंग वगैरह वहाँ पे। ठीक, बहुत से ऑप्शन। एनीवे जनरल साहब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त। पहले तो वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करने जा रहे थे कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है उसको हाईलाइट करेंगे, मगर वहाँ पे उनकी मौजूदगी में अब ये जो काम हो गया है, ये तो एक टोटली नई सूरत हाल पैदा हो गई है। तो आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म को अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले से जो तकरीर लिखी हुई मिली है उसमें कोई तब्दीली की ज़रूरत होगी, या उस हवाले से हमारी हुकूमत कुछ तब्दीली करेगी उस तकरीर में? देखिए, मैंने जब ये वाक़या हुआ ना सुबह 5:30 बजे, तो मैं नमाज के लिए उठा हुआ था। 6:30 बजे मुझे एक चैनल से पता चला, मैंने उस वक्त ही ट्वीट किया और मेरा गट रिएक्शन ये था कि ये फ्लैग स्टाफ ऑपरेशन है, इसके लिए टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। जी, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिए टाइम भी इम्पॉर्टेंट है और जगह भी इम्पॉर्टेंट है। यानी टाइम इसलिए कि इंडिया अंडर प्रेशर है,
اور ادھر پرائم منسٹر کی سپیچ ہونی ہے اور بین الاقوامی سطح پہ یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل تک اور ہیومن کے رائٹس کی بہت سی ایسوسیشن ان کو کہہ رہی ہیں. اور نمبر 2 کہ واقعہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں بلیم پاکستان پہ کریں, یہ کنٹیگوس ہو لائن آف کنٹرول کے پاس. ادروائز بریگیڈ ہیڈ کوارٹر بڑا ڈیفینڈڈ ایریا ہوتا ہے, اور پھر ود ان اے ڈیفینڈڈ لوکیلٹی جو پی او ایل کا ڈمپ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایکسٹرا کیئر ہوتا ہے کہ کہیں سگریٹ جب صاحب یہ تو ہو گیا نا, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی تقریر پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے اس واقعے کا؟ دیکھیں تقریر کے اوپر تو یعنی بنیادی طور پہ کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ ہم کریں گے, اس پہ کوئی. نمبر 2 ساتھ انہوں نے یہ بتانا ہے کہ یہ ٹیررزم ایک لعنت ہے اور ہم پوری دنیا کے ساتھ ہیں, اس کے اوپر ہم نے بہت سٹیپ لیے ہیں اور ہم بہت سٹیپ لینے کے لیے تیار ہیں, لیکن انڈیا کا یہ فالس پروپیگنڈا ہے. ہمیں کوئی اور ڈیفینسو پوزیشن پہ تو جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو ایک ہائی لائٹ کریں گے کشمیر کی سچویشن. تو اس لیے میرے خیال میں ان کی سپیچ کے اندر کوئی اور زیادہ چینجز کی خاص ضرورت نہیں ہے. انہوں نے آئی ایم شور کہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنا ہے, دوسرا پریمپٹ کرنا ہے جو کہ انڈیا کا اٹیک ہوتا ہے کہ یہ ایپی سینٹر ہے ٹیررزم کا پاکستان کا, وہ ہم نے بارہا بتانا ہے. یادیو کا ریفرنس دیں گے اور انڈیا کی یہ جو ایٹیچیوڈ ہے کہ ان موگب کو بھی آگے نہیں آنے دینا, بیرونی غیر جو جانبدار کسی ڈیلیگیشن ہیومن رائٹس کو بھی نہیں آنے دینا, اور لوگوں کو علاج کے لیے باہر بھی نہیں بھجوانا. ان کا یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے. ابھی انگ جب جو ہوتا ہے نا, ہمارے بازو ایک انگ ہے, ہمارا ہارٹ ہے, لیور ہے, اس پہ ذرا بھی پرک آئے تو پوری باڈی کو درد ہوتا ہے. 100 بندے شہید ہوئے ہیں, 10,000 زخمی ہوئے ہیں, ان کے کوئی فرق نہیں پڑا. 17 بندے اڑی میں مارے گئے ہیں تو یہ جمپ لگا. اس کا مطلب ہے کشمیر ان کا اٹوٹ انگ نہیں ہے. نہیں مگر یہ سب کچھ تو خود کر رہے ہیں نا, وہ سب کچھ یہ خود کر رہے ہیں, انہیں کیا تکلیف ہوگی. بٹ اینی وے جنرل صاحب, آپ نے یادیو کا ذکر کیا, کلبھوشن یادیو کا. آپ کی حکومت نے ایک ڈوزیئر اقوام متحدہ بھیجا تھا, اس کا کیا ہوا اور اس کو کیا ہماری حکومت نے سنجیدگی سے اس معاملے کو پرسو کیا, اور کیا وہ معاملہ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے آج اقوام متحدہ کے اندر ہماری سفارتی سطح پر پوزیشن مضبوط نہیں بن سکتی تھی؟ یا دیکھیں اس کو ضرور فالو کیا گیا. سرتاج عزیز صاحب کئی دفعہ سینٹ کے اندر آئے, ان سے یہ کویسچن ہوئے, انہوں نے ڈوزیئر کی بات کی. انہوں نے یہ کہا کہ P5 کے جو کنٹریز ہیں ان کے یہاں ایمبیسڈرز کو بھی پورا بریف کیا گیا ہے, ڈوزیئر بھی دیا گیا ہے. ابھی پرائم منسٹر نے لیٹر لکھا ہے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو, P5 کے جو کنٹری ہیڈز ہیں ان کو. آج برٹش پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اس کو پوری طرح ہر لیول کے اوپر پرسو کیا جا رہا ہے, اور آئی کین اشور یو کہ یہ اسی کا ریزلٹ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ پریشر بلڈ ہوا انڈیا کے اوپر. اور اس دفعہ سلور لائننگ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر سے آوازیں آئی ہیں. امپارٹنٹ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ پروٹیسٹ کیا ہے کہ آپ بلوچستان کو کیوں ایکویٹ کر رہے ہو کشمیر کے ساتھ, اور آپ نے یہ جو پیلیٹڈ گنے کی ہیں, آپ انڈیا ٹوڈے پڑھ لیں, ہندوستان ٹائم کو پڑھ لیں, بہت سے آرٹیکلز ایڈیٹوریل اس کے اوپر آئے ہیں. تو یہ ایک پاکستان کے موقف کی فتح ہے. چونکہ انڈیا کا لیڈر جو ہے RSS کا ایک پرانا نمائندہ ہے, اور RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ظلم و ستم کی آئیڈیالوجی ہے, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ شروع میں وائلیشن کر کے ہم سپریس کریں گے, وہ نہیں ہوگا, بلکہ اوپر الٹی گلے میں پڑ گئی. تو ابھی وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے جنرل صاحب کوئکلی یہ بتا دیں کہ اگر وہ تھریٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی ایسا لمیٹڈ ایکشن آزاد کشمیر میں بھارت جرت کرتا ہے, ہمت کرتا ہے ایسی, تو کیا رد عمل ہوگا, جواب ہوگا پاکستان کا؟ نہیں, آف کورس جواب بڑا میئرڈ رسپانس ہوگی اور بفٹنگ رسپانس ہوگی. ہم اپنے طور پہ تیار ہیں, یہ آسان نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ کوئی پیلسٹین کا غزہ کی پٹی نہیں ہے کہ اسرائیل اٹھ کے آ کے وہ فائر کر کے چلا جائے گا. پاکستان ایک پوٹنٹ نیوکلیئر طاقت ہے 200 ملین لوگوں کی, اور آپ نے کوئی انکوائری نہیں کی, ہماری کوئی انوالومنٹ نہیں ہے کسی طریقے سے. آپ نے ظلم و ستم کیا ہے کشمیریوں کو, اور اس کو چھپانے کے لیے آپ کا پرائم منسٹر نیو یارک میں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتا. تو آپ اس کو چھپانے کے لیے اگر ایفرٹ کریں گے تو دنیا نے بتائے گی, وہ 10 دفعہ سوچیں گے وہ اس طرح کا ایکشن کریں گے پاکستان کے خلاف. تو ٹھیک, موجودہ کشیدگی کے حوالے سے رؤف حسن صاحب, اگر ہم بطور ایک قوم اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کریں
تو اس وقت جو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے بقول آپ کی یہ بہت سنگین صورتحال ہے. آپ نے کہا ہم شاید احساس نہیں کر رہے. کیا ہماری سیاسی قیادت، کیا ہماری قوم بشمول اپوزیشن پارٹیز اور حکمران جماعت کے، کیا ذہنی طور پہ کیا ہم تیار ہیں اس کسی بھی بڑی جنگ کے لیے یا اس سنگین صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ چاہے نواز شریف ہیں چاہے عمران خان ہیں، آپ کو نظر آتا ہے ہمارے یہ دونوں سیاسی لیڈر جو ہیں ان کو سنگینی کا احساس ہے؟ دیکھیے اگر آپ اجازت دیں تو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں کر لوں پھر میں آپ کے سوال کی طرف آ جاتا ہوں. یہاں آرگومنٹ دیا گیا بریگیڈیئر صاحب نے بصد احترام، جنرل صاحب نے بھی یہ فرمایا ہے کہ یہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہے اور یہاں اتنی آسانی سے اٹیک نہیں ہو سکتا. یہ میں خدا نخواستہ انڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان انوالوڈ ہے اس میں، لیکن یہ آرگومنٹ جو ہے نا یہ ویلڈ اس لیے نہیں ہے کہ جی ایچ کیو کیا ویل ڈیفینڈڈ پوزیشن نہیں تھی؟ پاکستان کا جو جی ایچ کیو اٹ واز ویل ڈیفینڈڈ. کیا کامرا کا جو ایئر فورس بیس تھا کیا وہ ڈیفینڈڈ نہیں تھا؟ ٹیررسٹ کا تو ہم بھی کیا شکار ہیں. ڈاک یارڈ جو نیول ڈاک یارڈ ہے کراچی کا کیا وہ ڈیفینڈڈ نہیں تھا؟ بالکل. دیکھیے پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ایکٹ آف ٹیرر ہوتا ہے نا جب آپ اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتے ہیں کیونکہ آپ کو حوروں کے خواب دکھائے گئے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ورلڈ میں آپ اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو یہ آرگومنٹ جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ پاکستان نے متی اللہ اگر اس کے جواب ادھر ہی میں میری بات ختم کر جن صاحب مجھے بات ختم کر آپ کی طرف آئیں گے میں بات ختم کر لیں پلیز. میں خدا نخواستہ اس سے کنکلوڈ یہ نہیں کر رہا کہ پاکستان نے کیا وہ تو پریمیچور ہے نا بالکل اس وقت. تو اس سے کنکلوژن یہی ہے کہ دہشت گردی کا شکار دونوں ممالک ہیں. دونوں ممالک اور دہشت یہ گردی کہیں کا بھی شکار اٹیک کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جی یہ ویل ڈیفینڈڈ اور دونوں ممالک کو شاید مل کر ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت. اب آپ فرما رہے ہیں کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ کیا سنگینی کا احساس ہے؟ بالکل نہیں ہے سر. دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو ناٹ دس گورنمنٹ بٹ سکسیڈنگ گورنمنٹس کی بات میں کر رہا ہوں. پارلیمنٹ ایک ریلیونٹ ایک ڈیموکریسی میں تھینک گاڈ کہ ہمارے یہاں جمہوریت آئی ہے، اللہ کرے کہ یہ آگے چلے. اس میں پارلیمنٹ کا ایک اپنی کمیٹی ایک ادارہ ہے جس کو کہ کشمیر کمیٹی کہتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ کے فلور سے جو بات کی جائے وہ امپورٹنس رکھتی ہے، وہ دنیا بھر میں سنی جاتی ہے. آپ کشمیر کمیٹی کا حال پچھلے 15-20 سالوں میں دیکھ لیجیے سر. یہ پولیٹیکل رشوت کی بدترین مثال ہے جو کہ 15 سالوں سے چل رہی ہے. کیا کشمیر کمیٹی نے کیا کیا ہے؟ سو سکسیڈنگ گورنمنٹس کی آپ دیکھیے کہ کشمیر کے بارے میں کوئی سیریسنس نہیں ہے. مگر سر دوسری طرف یہ بھی تو دیکھیں نا، میں بات جو کر رہا ہوں کہ ہماری اس وقت سیاسی صورتحال کی بھی بات آپ کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں جو ایم کیو ایم ایک بہت بڑی پارٹی ہے اربن ایریا کی، وہاں پہ کس قسم کا کرائسس ہے. ٹھیک ہے، بلوچستان کے اندر برامدہ بختی آپ کا آج کی خبر ہے وہ سیاسی پناہ مانگ رہا ہے بھارت کے سامنے. پنجاب میں جو ہے عمران خان صاحب رائمنڈ مارچ کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ڈنڈے اور بلے کا مقابلہ ہو رہا ہے. تو کیا ہم لوگوں کو احساس ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس صورتحال سے گزر رہے ہیں؟ دیکھیے جو کوہیشن ہے نا انٹرنل کوہیشن وہ تو اس وقت بالکل مسنگ ہے. جو کچھ آپ نے کہا اس سے بہت کچھ اور بھی زیادہ کہا جا سکتا ہے لیکن پوائنٹ کی طرف آ جاتے ہیں. یہ انٹرنل کوہیشن کی اشد ضرورت ہے اور اس کا جو احساس ہے وہ لیڈرشپس کو بھی ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کو پینیٹریٹ بھی ہونا چاہیے، نیچے عوام تک بھی پہنچ رہے. لیکن جو کوہیشن ہوگی اسی وقت ہوگی جب کہ کوئی جو ایک ایسا بیانیہ آپ لے کے آگے چلیں جو کہ انڈرسٹینڈیبل بھی ہے اور جو اکراس دا بورڈ ایکسیپٹیبل بھی ہو. اگر آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو میں اگین کسی ایک کو مورل الزام نہیں ٹھہرا رہا، جو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں، باقی غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں، ہمیں کچھ نہ کہا جائے باقیوں کو پکڑ لیا جائے. ایسی صورتحال میں رائمنڈ مارچ ہونا چاہیے، ملتوی کر دینا. میں اس کے اوپر ججمنٹل نہیں ہونا چاہتا. بیسیکلی دیکھیے پروٹیسٹ جو ہے وہ ایک جمہوریت میں لوگوں کا حق ہے. اب کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے، اس کی ایویلویشن کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں سب کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس وقت ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے اور وہ جو بیانیہ لے کے ہم آگے چلیں وہ ڈیفینڈیبل ہو. اور دوسری ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ کشمیر کی سٹرگل کو آپ کو ٹیرر سے علیحدہ کرنا پڑے گا اگر آپ نے کشمیر کے اوپر آگے چلنا ہے اور یہ ایک ویزیبل موو ہونا چاہیے. آپ نہیں سمجھتے علیحدہ تو ہے اب مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے دیٹ از انڈیجنس. دیکھیے جی جو اس وقت صورتحال وہ انڈیجنس ہے، وہ انڈیجنس ہے، وہ انڈیجنس ہے. اب اس میں کیا 65 کی وار میں آپ جائیے، آپ نے کیا کیا تھا؟ وہاں ملیٹنٹس گئے تھے سر. ہمارا آپریشن جبرالٹر جو تھا سر وہ آپ 65 پہ جان وہ ٹھیک ہے وہ سارا ایک آپ کا ایک بیانیہ بن چکا ہوا ہے نا پاکستان کے بارے میں. اس وقت جنگ تھی نا وہاں پہ تو بم سینوں سے باندھ کے ٹینکوں کے نیچے بھی وہ جنگ بعد میں ہوئی ہے جی. میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں جولائی اگست کی بات کر رہا ہوں. سپٹمبر کی بات تو آپ کی سب جی جنرل صاحب جی متی اللہ ویری بریف سی میں بات کر. دیکھیں آپ بھی ایک آپ کو بھی فوجی ٹریننگ ہے اور میرے بھائی جو رؤف ہیں ان کو بھی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہوں، یہ بھی کامریڈ ان یونیفارم ہے.
دیکھیں ڈفرینس کیا ہے. ڈفرینس یہ ہے کہ جی ایچ کیو جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ ہے, ایک پبلک ایریا کے اندر, پاپولیشن سینٹر کے اندر. بیسز بھی اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ جو بارڈر پہ ڈپلائیڈ فورسز ہیں یہ فورٹریسز ہیں, اور یہ آل راؤنڈ اور اسپیشلی ان ہوسٹائل پاپولیشن کے اندر جو ہے معذرت کے ساتھ آپ جی ایچ کیو کو اپنا اسلام آباد سب سے بڑا ویل ڈیفینڈڈ فورٹریس ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ میری بات فورٹریس اور ہونا چاہیے. آپ کی بات سنیں, میری بات سنیں. وہ جو یہ جو اڑی اور پنچ اور یہ علاقے ہیں, ان کی پاکستان کے سائڈ کے اوپر ایک 11 سے 13 فٹ اونچی فینسنگ ہے, ان کے درمیان مائنز ہیں, وہ الیکٹریفائیڈ ہے, اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں, اوپر تھرمل امیجری ہے, یہ سب کچھ ہے. تو اس لیے آپ ایک ڈپلائیڈ ایریا کے اندر اس کو کمپیئر نہ کریں سٹی کے اندر. اگر کوئی انسٹالیشن ہے, یس ان کے اپنے دیواریں بنی ہوئی ہیں, کوتاریں لگی ہوئی ہیں, لیکن وہاں ایک آدھ سپاہی ادھر ادھر کھڑا ہوا ہے, ان کو اور اس کو, therefore that cannot be ruled out کہ یہ ان کا اپنا طریقہ ہے جو انہوں نے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا. دوسرا جیسے سیکریٹریٹ والی سیکیورٹی ہے کہ ابھی بہتر ہے کچھ, اس وقت تو میرے خیال میں سیکیورٹی بہتر ہوگی, ابھی بھی سیکریٹریٹ والی سیکیورٹی ہے جی ایچ کیو کی, یا کچھ بہتر ہو گئی ہے؟ دیکھیں آف کورس دیکھیں سیکیورٹی وہی ہے جو پاپولیشن ایریا میں کنٹونمنٹ کی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں پشاور کی کنٹونمنٹ ہے, ادھر کنٹونمنٹ ہے, یہ ڈپلائیڈ فورٹریسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے, چلیں that's your opinion. ان کے انہوں نے مائنیں لگائی ہوئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ڈپلائیڈ فورسز نہیں ہیں, اور ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہاں پہ موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا. اینی وے, مطلب یہ ایک اوپینین کی بات ہے. بگیڑی صاحب, میرا آپ سے ایک سوال ہے بطور ایک دفاعی تجزیہ کار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا نے اتنی ہمت کر ہی لی کہ وہ آزاد کشمیر میں لمیٹڈ ایئر سٹرائکس کرتا ہے یا کیمپس کو ٹارگٹ کرتا ہے, ایئر سٹرائکس, تو امریکہ کیا پوزیشن لے گا؟ امریکن کو تو بھول جائیں جی, میں تو کسی انٹرنیشنل ریسپانس کی طرف سے میں تو اس حد تک کہوں گا منافقت ہے وہاں. تو 70 سال میں کوئی بولا ہے آپ کے لیے جو آج آپ ان سے پوچھ رہے ہیں یا آپ سوچ رہے ہیں کہ امریکہ بولے گا؟ نہیں بولا کوئی آپ کے لیے. کشمیر کے لیے کوئی بولا ہے؟ پلبسائڈ 70 ایئرز اولڈ ایشو ہے, کون بولا ہے؟ 65 کی جنگ میں انہوں نے کہا جی بحری بیڑا آ رہا ہے, وہ بیڑا غرق ہو گیا ہمارا, لیکن بیڑا نہیں پہنچا. سو forget about the world. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں, یہ جو افغانستان کی ہم نے جنگ لڑی ہے یہ امریکیوں کے کاندھے پہ بیٹھ کے ہی لڑی تھی. وہی تو ایسا تو نہ کریں نا. میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں, ہم نے نہیں لڑی تھی, اس کا انٹرسٹ اس ساری نہیں, ابھی کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی لڑائی بھی آپ نے, ابھی ان کا انٹرسٹ تھا, ان کے لیے لڑی ہے نا. غلط تھی نا, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہو کہ امریکہ کیا کرے گا؟ مطلب افغانستان میں جتنی بھی ہماری خدمات ہیں سب کھو کھاتے جاتے, انٹرسٹ گیم ہے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس کو پروٹیسٹ نہیں کرے گا؟ وربل پروٹیسٹ کے اوپر تو وہ آئیں گے کہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وربل پروٹیسٹ آپ نے خود کو تیار کرنا ہے. جنرل صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے, آرمی چیف نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے, نو سرجیکل اسٹرائک, نتھنگ آف دیٹ کائنڈ, ہم تیار ہیں, آ جائیں. وہ پہلے تو انہوں نے ہاٹ اور کولڈ کا کہا تھا, اس بار انہوں نے کلیئر ورڈ میں کہہ دیا کہ یس نہیں ہوگی. لیکن میں دوسری طرف, اگر یہ جنگ ہوتی ہے, اس کا ایک اور اینگل ہے, اگر یہ کسی قسم کی وہ سرجیکل اسٹرائک کرتا ہے, ملٹری انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتا ہے, ورکنگ باؤنڈری کراس کرتا ہے, انڈیا کو نقصان ہے. کیوں؟ کشمیر مزید ہائی لائٹ ہو جائے گا کہ ایک اور جنگ کشمیر کی وجہ سے ہوگی. تو یہ ہائی لائٹ اس طرح ہی کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ جو یورپ میں حملہ ہوا ہے اس کا فائدہ اگر دیکھا جائے تو کشمیر ہائی لائٹ ہوا ہے. اچھا, کسی حد تک مزید جائے گا. اچھا, ہمیں تو نہیں فائدہ ہوا, ہمیں نہیں فائدہ ہوا. اچھا نہیں, کشمیر ہائی لائٹ ہونے کا تو فائدہ کشمیر تو ہائی لائٹ چل رہا ہے. میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ کشمیر کے اوپر انڈیا انڈر پریشر چل رہا ہے ڈائیورژن کے لیے. کشمیر ہائی لائٹ ہوا ہے اس یوری حملے سے, اسی جگہ پہ کھڑا ہے, کوئی خاص فرق نہیں پڑا ابھی تک. ایک چیز پتہ چلے گا, ہاں ابھی پتہ چلے گا جب یو این ٹیرر تو خیر نیچرلی ٹیررزم وہ تو فرینچ نے کہہ دیا جی اس کا نقصان پاکستان کو ہے نا. ابھی تک کچھ نہیں, ابھی تک نہیں, کسی نے سوائے کسی نے نہیں کہا کہ پاکستان نے کیا ہے, نہیں کرنا چاہیے. چلیں اسلم رضوی صاحب, ایک چیز جی آپ نے انٹرنیشنل سپورٹ کی بات کی نا, انٹرنیشنل سپورٹ نہیں آئے گی. آج کی اسٹیٹمنٹ فرینچ نے ان کے لیے دے دی ہے کہ وہ جو 14 ستارہ جس میں سے 14 جل کے مرے تھے, 4 دوسری طرح مرے تھے, لیکن کشمیر کے 100 کے اوپر آپ کو کہیں اسٹیٹمنٹ نظر آئی؟ سو منافقت بڑی کلیئر ہے. جی رضوی صاحب, پھر آپ کے پاس بات آ جاتی ہے, کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ حالات اتنے سنگین ہو جائیں کہ بھارت اپنا سفیر واپس بلا لے, ہم بھی واپس بلا لیں؟ اور اگر بھارت نے اتنے من گھڑت اور جھوٹے الزام ہم پہ لگائی تھے, کھلم کھلا وزیر داخلہ نے بات کی تھی, تو ہم نے بھارتی سفیر کو بلا کے احتجاج کیوں نہیں کیا؟
देखिए हम करते रहे हैं जब भी आई थिंक फेयर रिकॉल हमने बुलाया था हाई कमिश्नर को, इंडियन हाई कमिश्नर को, जब नहीं ये यूरोपीय हमले के बाद की बात। यूरी हमले के ऊपर क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं ऑलरेडी वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे वो करेंगे। देखिए उनके 2-3 जो आपने कहा था कि वो वहाँ पे क्या कहेंगे, एक तो आउटराइट रिजेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट और लिंकेज विद टेररिज्म ऑल टुगेदर हाईलाइट करेंगे, स्ट्रेस करेंगे कि कश्मीर स्ट्रगल जो है इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, और ये लिंकेज जो है टेररिज्म जो है उसके साथ कोई लिंकेज नहीं है इसका। और ये अंडर द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन ऑफ 1972-469 जो है, इट गिव्स अ राइट फॉर पीपल जो कॉलोनियल रूल्स के खिलाफ या डोमिनेंस के मैं आपसे जो खिलाफ पूछना टेक अप चाह रहा आर्म्स। जी हूं, हाँ, नहीं भारत किस हद तक जा सकता है? क्या वो देखिए, अपना सफीर वापस बुला सकता है? वो देखिए ये पाकिस्तान और भारत के सफारती ताल्लुकात महदूद हो सकते हैं आइंदा चंद हफ्तों में, वो दिनों तो में? डिपेंड करेगा कि क्या इंडिया की तरफ से रिस्पांस होगा। अगर वो ऐसी सूरत हाल पैदा करेंगे कि आपस के अंदर अगर स्कमिशेस हुए तो देयर इज़ ऑलवेज अ डेंजर कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। दो हम जौहरी पावर्स हैं, तो जब ये थोड़ा बहुत होगा तो अमेरिका जो है उनकी तो हमेशा यही पॉलिसी रही है कि किसी तरह यहाँ पे सिचुएशन जो है आउट ऑफ हैंड ना हो, चाहे ठीक है। वो 1999 की बात थी या 71 की बात थी। दे प्लेड अ रोल के ट्राई एंड लिमिट द वॉर बिटवीन द टू। ठीक, जनरल क्यूम साहब, लास्ट वर्ड्स जो इंडिया के रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं, उनके लिए आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि देखें, रेस्ट्रेंट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। आप किसी गलत बात के ऊपर कोई ऐसा एक्शन ना ले लें जिससे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता कि एग्रावेट हो सिचुएशन। हम कांटेक्ट में रह के कहते हैं आप इंक्वायरी कराएं और ये देखें कि एस्टैब्लिश करें कि इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। हमें ये समझ है कि इंडिया का चूँकि पब्लिक को एक फेस सेविंग करनी है, तो इसलिए वो इधर उधर की एक्टिविटी, बयानात, मीडिया में हाइप क्रिएट कर रहे हैं। तो अच्छा जनरल साहब ये बता दें, आपके ख्याल में क्या ये मुमकिन है कि दहशतगर्द पाकिस्तान और भारत की जंग कराना चाहते हों और मकबूजा कश्मीर में ये जो फौजी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ ये भी उस साजिश का कोई हिस्सा है? देखिए, इन दहशतगर्द जो है ना, ये कोई अलग इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे इंडिया है। ये प्रॉक्सी जंग है। ये मकबूजा कश्मीर में जो वाकया हुआ है ये कोई दहशतगर्दों की साजिश भी हो सकती है कि दो ममालिक में जंग चढ़ जाए? नहीं, मेरा तो ख्याल है ऐसे नहीं हो सकता। और ये जिसने भी किया ये है तो दहशतगर्दी ना? बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा कि कश्मीर ये एक ऐसी लिबरेशन स्ट्रगल हो रही है। नहीं, ये जो फौजी कैंप पे हमला हुआ है इसको आप दहशतगर्दी नहीं कहेंगे? तो फौजी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। अच्छा। बिकॉज ये फौजी कैंप वो है जो वहां खून कर रहे हैं लोगों के। चले, उन्होंने सप्रेशन और ऑपरेशन है जो चले, यूनाइटेड नेशन का चार्टर इजाजत नहीं देता। ठीक है, टाइम हमारे पास खत्म हो गया।